اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں فیصل رشید گنائی، ٹیچر یو پی ایس کھرمہ زون کھمریات، کلاس 8ویں جماعت۔ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اردو۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے آزمائش شرطیں، یعنی آزمائش کا معنی پرکھنا یا آزمانا۔ پیارے بچوں، آپ کتاب کی طرف اچھی طرح سے دھیان رکھو، اور ہم یہ جو لیسن پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے آزمائش شرطیں۔ اس کہانی کو آپ اچھی طرح یاد رکھنا، آخر میں جو اس کے سوالات آئیں گے وہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا۔ پیارے بچوں، ایک بوڑھا تھا، جب وہ مرنے کے قریب آیا، مرتے وقت اس نے اکلوتے بیٹے کی نصیحت کی، یعنی اکلوتے ہم اس کو کہتے ہیں جو اکیلا ہے، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے نصیحت کی کہ دوست کو جب آپ بناؤ گے تو اس کو آزمانا، پرکھنا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا۔ اور پیارے بچوں، اس بوڑھے نے اور ایک بات بتائی اپنے بیٹے کو کہ جو تیرے عزیز ہیں، یعنی اپنے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو بھی کسی وقت جب آپ کو ضرورت پڑے ان کو آزمانا، ان کو پرکھنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ اس کے بعد آپ کو تجربہ حاصل ہو جائے گا کہ میرا دوست کیسا ہے، میرے رشتہ دار کیسے ہیں، میرے جو اپنے ہیں وہ کیسے ہیں۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا۔ اس کے ساتھ جو بوڑھا تھا وہ کئی دنوں کے بعد مر گیا، اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ یعنی جو اس کا بیٹا تھا، جو بات اس نے اپنے باپ کو بتائی، وہ اب اپنی بیوی، اپنے جو اس کا قریبی دوست ہے، اس کو آزمانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا، جو اس کا دوست ہے وہ بہت ہی چالاک تھا، بہت ہی دانا تھا، اور مقامی حاکموں کے لیے مجگری یعنی جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ یعنی جو اس کا دوست تھا وہ بہت ہی چالاک، وہ جو حاکم تھے ان کے لیے وہ جاسوس کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا، اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکار رہا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سرے پائے خرید کر لایا۔ پیارے بچوں، ایک دن جو یہ نوجوان تھا وہ کسی کام کے لیے شہر چلا گیا، اور جو کسائی کا دکان یعنی جو گوشت بیچ رہا تھا، اس کے دکان سے اس نے سرے پائے یعنی سر اور ٹانگیں خرید لائی۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ یعنی چنانچہ ایک تھیلے میں سرے پائی لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈال چکی تھی۔ یعنی جب وہ اپنے شہر کی طرف آیا، اپنے گاؤں کی طرف آیا، واپس آ رہا تھا تو وہ آدھی رات تک چلا رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے، اور ایک کدل لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ یعنی
اس نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ آپ گھر میں روشنی نہ رکھے، روشنی بند کرو اور چپ چاپ آنگن میں آ جا، اور وہ گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی وہ اپنے بیوی کو کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک اپنے دشمن کو قتل کر دیا، اس کی جو کھوپڑی، اس کا جو سر تھا، وہ میں اپنے آنگن میں اس گڑھے میں دفن کر دوں گا، کیونکہ یہ وہ آزما رہا تھا جو اس نے اپنے باپ کی نصیحت کی مرتے وقت، اب وہ آزمانے لگا۔ پہلی آزمائش اس نے اپنی بیوی پر نکالی۔ اس کے بعد کیا ہوگا پیارے بچوں؟ انشاءاللہ کل اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کی بیوی اس کو کیا کرتی۔ شکریہ۔